نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ حدیث پڑھی تھی جس میں میسج یہی تھا کہ آخرت میں کامیابی کے لیے دنیا سے بے رغبتی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دنیا کو انجوائے نہ کرو، لیکن اس کی جتنی ویلیو ہے اتنی ہی اس کو دی جائے، یہ مقصد ہے۔ جیسے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک بکری کا مردہ بچہ جس کا کان بھی کٹا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند فرمائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کہا ہم تو اسے بلا قیمت یعنی کہ فری میں بھی لینا پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ بے وقت اور بے حقیقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم، تمہارے نزدیک جس قدر یہ بے وقت اور بے حقیقت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ بے حقیقت اور بے وقت ہے۔ تو اسی لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ آرام اور راحت ہوگی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو اہل اسلام، اہل ایمان کے لیے قید خانہ قرار دیا ہے، جبکہ کافر اس دنیا میں بڑے آرام سے ہے اور آخرت میں وہ سزا اور عذاب جو ہے وہ جھیلیں گے، برداشت کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ یعنی کہ ایک پابندی کی جگہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، چونکہ یہ دنیا اور دنیا کا مال دولت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، یہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان سب ختم ہونے والا ہے، سب ملعون ہے، سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے کام اور علم حاصل کرنا۔ تو یہیں پر ہم بات کو آج کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اگین جیسے میری پہلی حدیث میں نے میسج یہی آپ سب کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ دنیا بہت حقیر ہے۔ اب اسی کا جو اگلا حصہ تھا، ایک واقعہ جو تھا آپ سب کے ساتھ میں نے شیئر کیا کہ اب ہم خود سوچ سکتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلیم دینے کا صحابہ کرام کو طریقہ تھا کہ سوال کے بعد ان سے جواب لینے کے لیے اور پھر اس کی حقیقت کو ایکسپلین کرنے کا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو ہم نے اپنی زندگیاں کس طرح چلانی ہے؟ جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ گئے، قرآن تو ہے لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، جو بھی ہم سے ہو سکے تو اس کے مطابق جو ہے اپنی جو زندگی ہے اس کو گزاریں۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا، حقیر سی دنیا، ختم ہونے والی دنیا کو کتنی ویلیو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس حقیر سی دنیا جو کہ دھوکے کا سامان ہے اور کسی کو نہیں پتہ کہ یہ سفر، یہ زندگی کب ختم ہونے والی ہے، تو اس کو اتنی ہی ہم ویلیو دیں جتنا کہ اس کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو خوبصورت بنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔